ایک تو ہم دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو یا مریم صاحبہ جو پنجاب میں مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہیں، یہ میاں جاوید لطیف کی بات کا تو جواب دے دیں، یہ شاہد خاقان عباسی کی بات کا جواب تو دے دیں، یہ چودھری نثار کی بات کا جواب تو دے دیں. اللہ تعلقی کا اعلان کر رہے پارٹی ہیں. کے سینئر ترین لوگ ہیں. کون اللہ تعلقی کا اعلان کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیان دیا جاوید لطیف صاحب نے ذاتی رائے ہے ان کی. ہاں جی، ذاتی رائے ہے ان کی. جاوید لطیف صاحب جس وقت نواز شریف کے کہنے پر اور محترمہ مریم صاحبہ کے کہنے پر پاکستان کے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لائن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آئی ہے، یہ لائن شریف فیملی کی طرف سے آئی ہے. اور آج چونکہ وہ بیچارہ خود نہیں جیت سکا، آپ نے اپنی مرضی کے بندے جتوا لی ہیں، تو آج وہ اچھا پھر شاید خاقان عباسی مطلب حامد صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف بھی دھاندلی ہوئی ہے. یہ بڑا بیان ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے اگینسٹ بھی دھاندلی ہوئی ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ کے اگینسٹ دھاندلی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی اپنی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے. سر یہ جاوید صاحب کا کلیم ہے نا، میں کل رات ان کے ساتھ پروگرام میں تھا، ان کا کلیم یہ ہے کہ مجھے چونکہ ہروایا گیا اور پتہ نہیں کیوں ہروایا گیا. وہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا بھی یہ کلیم ہے کہ مجھے ہروایا گیا. ایکچوئل ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم 8 کو الیکشن نہیں لڑے. 8 تاریخ کو نہ ہمارے پاس پنجاب کا مینڈیٹ تھا نہ مرکز کا مینڈیٹ تھا. میاں جاوید لطیف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، چودھری نثار صاحب اور سینئر لیڈرشپ یہ فرماتی ہے کہ ہمیں 9 کا مینڈیٹ ملا ہے. 9 تاریخ کو ہم الیکشن جیتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے پنجاب میں مینڈیٹ حاصل کیا بالکل پنجاب کا مجھے بتائیے، وہاں سنا ہے متوازی اجلاس صاحب بلا رہے ہیں، اپنا سپیکر، اپنا ڈپٹی سپیکر، اپنا وزیر اعلیٰ آپ وہاں پہ منتخب اگر کرا لیں گے تو اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ اگلے 5 سال تک آپ نہیں آئیں گے اسمبلی میں، یا بوائیکاٹ کی صورتحال بنانے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات آپ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ ہم بائیکاٹ بنانے جا رہے ہیں. ہمیں تو خدشہ ہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ہم سر بالکل ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ٹوکن دھرنا. آپ اپنا احتجاج رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اسمبلی کے باہر آ کے سیڑھیوں پر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے آپ اندر چلے جاتے ہیں. ہم احتجاج رجسٹرڈ کروانے کے لیے باہر آئے کہ مخصوص نشستیں پوری نہیں ہیں، ایوان مکمل نہیں ہے، اسپیکر صاحب نے ووٹنگ سٹارٹ کروا دی ہے. ہمارے اراکین جب اندر جانے لگے تو پتہ لگا جی اسپیکر صاحب نے دروازے بند کر دیے ہیں اور وہاں پر کاؤنٹنگ شروع ہوگی. وہ ہمارے اراکین تو بیچارے دروازے کھڑکاتے رہے ہیں. وہ اس لیے انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا سنہرا موقع ہے، یہ باہر احتجاج کرنے گئے ہیں، دروازے بند کر لو، کیونکہ مریم صاحبہ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر کو تنقید کرتا ہے یا جب ان کے اوپر کو کرٹیسزم ہو. اور اسی وجہ سے میاں اسلم اقبال بھی ایوان میں نہیں داخل ہونے دیا گیا کہ مریم نواز اس کو آرگومنٹ کے ساتھ رسپونڈ نہیں کر سکیں گی. ان کی زبان تو ہمہ وقت نشتر برسانے پر وہ اس کے اندر مشغول ہوتی ہے. نہیں، وہ کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیسیلیٹیٹ کر دیا مریم صاحبہ کو، آپ نے کام ہی آسان کر دیا ان کا بائیکاٹ کر کے. نہیں، وہ جا کے ذرا حقائق سے آگاہ نہیں ہے. یہ ابھی اجلاس ہونے لگا نا، انہوں نے منی جو بجٹ ہے اس کا سیشن کی انہوں نے اپروول لینی ہے نا، تو آپ کو بتائیں گے فیسیلیٹیشن کیسے. حامد صاحب آپ کو بھی پتہ لگے گا، مرکز میں بھی پتہ چلے گا. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جس پارٹی کے ممبران کو آپ نے لیا ہے وہ تقریباً 10-12 سال سے کنفرنٹیشن کی پالیٹکس تو کر رہے ہیں، پھر 9 مئی میں ان کے سارے ٹاپ ٹیئر لیڈرز جیل میں چلے گئے. اب اگر دوبارہ وہی رویہ وہ اختیار کرتے ہیں، پارٹی کے سربراہ تو آپ ہیں، تو سوچا آپ نے کہ کہیں آپ کے لیے مسائل کھڑے نہ کر دیں گے؟ نہیں سر، میں بھی 7 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. میں ایک چیز کے اوپر لیکن آپ نے کنفرنٹیشن کبھی نہیں کی. ہاں، ہماری پارٹی کے اندر بھی سر نہیں، میرے اوپر بھی بڑا میں نے کنفرنٹیشن کی نہیں، لیکن میرے پہ بغاوت کے پرچے پتہ نہیں کس لیے ہو گئے ہیں، غداری کے پرچے کس لیے ہو گئے ہیں اس کا مجھے بھی نہیں پتہ لگا. میں سانحہ 9 مئی کے اندر حساس ادارے کے دفتر پر حملے کی FIR کے اندر بھی میں ملزم ٹھہرا دیا گیا. اس کے علاوہ غداری اور بغاوت کے ہم دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بڑی واضح بتاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے اور یہ عمران خان صاحب کا بھی سٹانس تھا کہ ہمیں اداروں کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کرنا. اور میں اس کو مزید کھول کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ افواج پاکستان ہماری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. ہم نہ افواج پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کنفرنٹیشن چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ افواج پاکستان کے خلاف کسی قسم کی ہرزہ سرائی کرے. ہاں، ہماری لڑائی PDM کی فورسز کے خلاف، اور جو PDM رہی نہیں خیر، مسلم لیگ نون کے خلاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یا MQM کے خلاف ہے کہ جن کو مینڈیٹ
چوری کروا کے مسلط کیا گیا ہے. سو آپ اس چیز کے اوپر مکمل اطمینان رکھیں کہ ہم پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی, اور پہلے بھی آپ دیکھیں 9 مئی کے اندر آپ نے جن جن لوگوں کو وکٹمائز کیا یا جن جن لوگوں کو اندر رکھا گیا ہے اس کے اندر سے کتنے لوگوں کے خلاف کیسز پروو ہوئے ہیں. ہماری تو اپنی ڈیمانڈ بالکل یہ تو ہو گیا آپ کا سیاسی بنائیں. فلسفہ, آپ کا سیاسی فلسفہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن جو آئی ایم ایف کو خط لکھے جا رہے ہیں دوسری طرف سے, اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا آپ سے پوچھے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں, آئی ایم ایف کو خط لکھ کے اگر تو کہا جائے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں تاثر بن گیا اس نا کے اوپر بات کرتا ہوں. لیکن اگر سر تاثر نہیں نہ بننا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں آئی ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کو زمان پارک میں ملنے کے لیے گئی تھی اور عمران خان صاحب نے گو ہیڈ کیا تھا آئی ایم ایف کی ڈیل کو, تو اس وقت یہ تاثر کیوں نہیں بنا؟ اس وقت یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ اپنی تمام ریزرویشنز کے باوجود اپنے تمام تھا؟ عمران خان تو اس وقت بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ہونے کا یقین نہیں ہے, تو آپ اس ڈیل کو الیکشن کے بعد تک ڈیلے کر دیں, خدا نہ خاصا ملک ڈیفالٹ کر جاتا. جب اس وقت وہ آئی ایم ایف کو الاؤ کر رہا تھا تو اس وقت اس چیز کا تاثر نہیں بنایا گیا. آج بھی وہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں لکھ رہا, وہ پاکستان کی امداد بند کرنے کی بات نہیں کر رہا. وہ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میک شور کر لیں کہ یہ چور جو قرضہ آپ سے لے رہے ہیں یہ چور واپس کیسے کریں گے, یہ بس دیٹس دی اونلی پوائنٹ ان اٹ. تو اس کے اندر پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. عالمی فورم پہ اگر آپ یہ بات کریں اس کا پھر امپلیکیشن مشکل ہو جاتا ہے نا قوم کے لیے بھی. پہلے بھی شوکت ترین صاحب کی کال سامنے آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے کمٹ نہ کیجئے گا, قرضہ آئی ایم ایف کا واپس نہیں کریں گے. تو سر آئی ایم ایف آیا نا پاکستان, اور پہلی مرتبہ اگر آئی ایم ایف کو ان چوروں کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلا مرتبہ اس طرح ہوا کہ آئی ایم ایف اٹھ کے اپوزیشن کے لیڈر کے پاس پہنچ گیا. نہ جاتا آئی ایم ایف جب گیا اور آئی ایم ایف نے کہا کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے تو وہ بات وہاں پر ختم ہوگی. اچھا, یہ میں آپ کو بات عرض کروں, یہ لیٹر عمران خان صاحب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی لکھ چکی ہوئی ہیں. اچھا, یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دورہ حکومت میں بھی دورہ اپوزیشن میں یہ خط لکھا گیا تھا کہ جناب یہ حکمران چور ہیں تو آئی ایم ایف ان کو پیسے جاری کرنے سے پہلے سوچے. آج پیپلز پارٹی کس منہ سے تنقید کرتی ہے؟ ان کی تو لیڈر نے خود آئی ایم ایف کو خط لکھا ہوا ہے اسے پہلے. ٹھیک ہے, سنی اتحاد کونسل کے آپ سربراہ ہیں, تو وزیر اعظم کے امیدوار آپ کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں, بحثیت ایم این اے میں یہ سمجھتا ہوں, اور بلکہ آپ ایم پی اے بھی اگر ہوں, کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہو, تو ہر انسان کی کو پورٹ فولیو لینا اس کی خواہش ہوتی ہے. آپ کی ہے؟ لیکن میں اپنے ہارڈ سٹانس کی وجہ سے, نہیں میری نہیں ہے, میں اپنے ہارڈ سٹانس کی وجہ سے, آپ نے کہا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے لیکن آپ کی نہیں فار دا پرائم منسٹرشپ. میری اس لیے آپ مجھے منسٹری کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ آ جاتی تو میرا منسٹری کا میں کلیمنٹ ضرور ہوتا کہ میں نے بڑی جدوجہد کی ہے میری پارٹی. فائنانس منسٹری تو آپ نہیں چاہیں گے جو حالات ہیں, ویسے گیس کر رہا ہوں میں. نہیں, فائنانس تو کوئی بھی نہیں چاہے گا. فائنانس کے لیے فائنانس کے ایکسپرٹ ہی چاہیے ہوں گے, اور کو پاس وہی چاہنی چاہیے. لیکن میں آپ اس بات کا صرف اتنا سا جواب دے دوں, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے بیکڈ کینڈیڈیٹ کی ایک اتنی بڑی کھیپ میری پارٹی کے اندر انٹر کر دی ہے, اور ایک اتنا بڑا خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے میرے پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں اس کے بعد اب اگر کسی اور چیز کو ڈیمانڈ کروں, کوئی اور چیز, تو وہ اٹ از اگینسٹ مائی پرنسپلز. نہیں, ویسے احسان تو آپ نے ان کے اوپر نہیں کیا زیادہ, ان کے پاس سمبل ہی نہیں تھا, آپ نے ان کو نشان دے دیا, تو آپ پھر کیوں پریشر فیل کر رہے ہیں؟ نہیں, پریشر نہیں بھائی جان. جب دو دوستوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے نا, تو مشکل وقت جب آتا ہے تو دوست اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ویسے آپ نے کہا یہ پوری کھیپ میری پارٹی میں آ گئی, ان کی طرف سے پوری کھیپ آ گئی, اس کے لیے کوئی کال تو نہیں آئی آپ کو کہ ان کو لے لیں؟ اختر اقبال ڈار صاحب کے اوپر پریشر آیا, انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے بعد میں جب بینر لگنا شروع ہو گئے تو انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا. آپ کو کسی نے کہا تھا یہ پوری کھیپ لے لیں آپ, یا خود ہی کیا آپ نے؟ بھائی جان, میں تو پچھلے 10 ماہ سے مفرور ہوں. میں نہ کسی کے کہنے پہ لوگ لیتا ہوں, نہ میں کسی کے کہنے پہ کسی کا ساتھ چھوڑتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, میری اپنی ہمشیرہ 9 مئی کے ایف آئی آر میں نہ صرف نامزد ہیں بلکہ اشتہاری بھی ہیں. میرے 3 بھائی, میرے خاندان کے 9 افراد, میری پارٹی کے 180 پلس لوگ, ٹھیک ہے, جو 9 مئی کے, اور مجھے نہیں پتا کیوں ہیں, ان میں سے کئی تو ملک میں بھی نہیں تھے اور وہ ان ایف آئی آرز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں.